ہے، لیکن جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ اس وقت عمران خان کی ہے کہ ان کو ان کی فکر بھی زیادہ ہے اور یہ ان کے اوپر ان کا جبر بھی بہت ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی تحقیق کی کہ پہلے کبھی اس طرح انہوں نے جیل بند کیے اتنے دنوں کے لیے. ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ سب ظاہر ہے سب چیزیں تو چل رہی ہے ساتھ ساتھ. کہاں علی امین کہاں ان کو لے کے گئے اب ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا. لیکن یہ کہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ کرائیں تاکہ ہمیں صرف باقی چیزیں سیاست اپنی جگہ کہ خان صاحب کی جو صحیح حالت اور ان کی صحت اور ان کی سب چیزوں کا تو ہمیں پتہ چلے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب پہ کتنا کچھ یہ کر چکے ہیں, کس طرح ان پہ کئی ان کو پکڑ کے لے کے گئے, کیا انہوں نے کیا یہ مجھے نہیں پتا. مقابلہ کیا, لوگوں نے سڑکوں پہ نکلے, میرا خیال ہے بہت اچھا احتجاج تھا. پنڈی میں بہت بڑا احتجاج تھا اور لاہور میں تو انہوں نے ایسے لاہور کو بند کیا تھا کہ آپ ایک موٹر سائیکل بھی گزارنا مشکل ہو گیا تھا. ہو رہا ہے سب کے ساتھ کہ یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو صرف آپ اللہ سے امید ہی اچھی رکھ سکتے ہیں, ورنہ کیا پتا کہ کیا سب کے ساتھ پیچھے کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ پتہ نہیں, میرا تو خیال ہے صحیح کر رہی ہوگی, مجھے صحیح ویسے کوئی ان کا لیڈرشپ کا پتہ نہیں. میں تو صرف خان صاحب تک, اور اب میری بہنیں اندر ہیں ان کے لیے, بیٹا ہے ان کے لیے, میں تو صرف اسی کے لیے کر رہی ہوں بات, اور خان صاحب کے لیے خاص طور پہ عمران خان کے لیے کہ ان کو جس طرح انہوں نے بالکل بند کر دیا اتنے دنوں کے لیے, اس کی پریشانی بہت زیادہ ہے. اور علیمہ اور عظمیٰ خان کے لیے بھی پریشانی ہے کہ بغیر وجہ کے ابھی تک انہوں نے ان پہ ریمانڈ تو لیتے جا رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور نظامی ظلم کا ہے, تو یہ نہیں پتا کہ یہ کس حد تک جائیں گے. اچھا جی, آپ نے دیکھا تھا کہ ویڈیو میں وہاں دونوں اکیلی کھڑی ہیں اور ان کے پاس کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی, اور ان کے اوپر انہوں نے کہا جی انہوں نے میگا فون پہ لوگوں کو لیڈ کر رہی تھی, اور یہ پیٹرول بم ان کے ہاتھ میں تھا, اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں, ڈنڈے تھے اور کیا کیا تھا. اب آپ نے تو وہ بھی جو برا ہوتا ہے اس پہ ضرور بولتے ہیں, لیکن دیکھیں آپ سوچیں ان کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ جو ان کا مشقتی ہے وہ بھی ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب انہوں نے سختی بے تحاشا کر رہے ہیں, اور کیونکہ یہ اتنے کمزور لوگ ہیں, یہ خود سے ان میں ہمت نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں وہ کسی پوائنٹ پہ ٹوٹ جائیں گے. لیکن اجازت ہے ہمیں, ہر ہفتے ہم نے لازمی ملنا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات بند ہے, نہ ہمیں انفارم کیا نہ بتایا, بس ملاقات بند. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں, اور ان کی کیونکہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ کیونکہ جتنا یہ ہارتے جا رہے ہیں اتنی یہ ظالم بنتے جا رہے ہیں. تو اب تو 2 ہفتے شاید ہو گئے ہیں, کیونکہ پچھلی ملاقات میں بھی نہیں تھی اور کل بھی شاید میں نہیں ہوں گی, کل اس کی ملاقات ہے. تو اس کی باقی سب جائیں گے, میں تو کل جا رہی ہوں پنڈی اسلام آباد. اور حسان ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بڑی ہمت سے اور بڑی مضبوطی سے وہ بھی گزار رہے, اور باقی بھی جتنے لڑکے ہیں وہاں سب بڑے ہمت والے ہیں. تو میں بالکل امید ہے, کیونکہ اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے, تو امید سب سے بڑی اللہ سے ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سب چیز کا نتیجہ اچھا اس لیے ہوگا کہ جو لوگوں نے ظلم بھی سہے اور وقت بھی گزارے اور لوگ عبادت, میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں کہ حسان ماں نمازیں بھی دل سے پڑھ رہا ہے, ٹائم سے پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے اس کی بڑی اچھی تربیت ہو گئی وہاں پہ جیل میں. اور خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. ہاں, عمران خان بھی یہی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حسان کی اچھی طبیعت ہوگی جیل میں رہ کے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ؟ میں نے حسان کو کہا کہ تم اللہ کا شکر کرو سجدے میں جا کے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا اللہ سے اور قریب ہونے کا. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی سب سے زیادہ ہے. اب یہ تب سے لگے ہوئے ہیں عمران خان کو فارغ کرنے میں, لیکن قوم ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. پاکستان مایوسی نہیں ہے, امید ہے کہ اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں بزدلوں کی طاقت ہے نا, آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, مارتے پیٹتے. آپ کو پتہ ہے جو بچے انہوں نے پکڑے ہیں اس دن یہاں سے اسلام آباد سے, ان کو انہوں نے بسوں میں بھرا ہوا جیسے کوئی اس والے بھی بڑے ظالم ہیں, یقین کریں.
میں سوچتی ہوں جس سختی سے وہ کھڑے تو پانی مانگ رہے ہیں، ان کو پانی نہیں دے رہے. تو یہ لوگ بھی بڑے ظالم ہیں. یہ جو پولیس والے ان کو ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ ڈیوٹی تو کرتے ہیں لیکن بڑا ظلم ہے. وہ بچے ہیں، کوئی 18 سال 14 سال 16 سال، اس سے بھی چھوٹوں کو پکڑ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا پھر سوشل میڈیا، شاید فراغت ہی نہیں ہوتی کسی. یہ لوگ جس طرح نکلتے ہیں اور جس ناڈر بن کے نکلتے ہیں، ان کی ہمت ہے اور یہ ضائع نہیں ہوگی ان کی ہمت. آپ دیکھیے گا بڑا اچھا نتیجہ آئے گا اس سب کا. میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے. ٹویٹر بند کیا، انٹرنیٹ سلو کیے، سب جگہ رکاوٹیں ڈالی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. اور انہوں نے ہائر کیے بندے، سنے بہت بہت لاکھوں کی تنخواہوں پہ، جہاں تاکہ ان کا یہ نیریٹو چلائیں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. آپ دیکھ لیں، ہم تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میرے خیال ہے بہت بڑی طاقت ہے اور آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا. تو نہیں مطلب ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ہماری واقعی اللہ نے ہمیں، ہمارا کوئی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن بہت بڑی چیز ہے کہ عمران خان ایک بہت مطلب وہ ایک وقت کے ساتھ انہوں نے اپنا قد بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچ گئے اور بڑی تکلیف بھی سہ کے پہنچے ہیں. آسان نہیں تھا سفر ان کا، لیکن واقعی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم اس بھائی کی بہن. اس طرح وہ کہتے ہیں مجھے قرآن اور وہ سمجھ آ رہے، اس کی باتیں کرتے ہیں کہ کتنا کہاں تک مجھے پہلے نہیں، میں پڑھتا بھی تھا لیکن یہاں تک میرا ذہن نہیں گیا تھا. تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کتنا اللہ نے علم میں میرے اضافہ کر دیا اور میں اللہ کے کتنا اور قریب ہو گیا. کیونکہ جس پوائنٹ پہ سب کچھ آ گیا ہے اب رکنا نہیں چاہیے، سب کو نکل کے اس چیز کو آخری انجام تک پہنچانا چاہیے. بہت آگے تک چیزیں نکل گئی ہیں، اس کو آخری انجام تک اس کو لے کے جانا چاہیے. اس کو یہاں سے رکنا نہیں، یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک چیزیں چلی گئی ہیں، تو ہر جو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں تک گئی ہیں، تو محنت کے یہاں تک پہنچانے میں سالوں سے انہوں نے لوگوں کو بتا کے تقریریں، باتیں، بچے آپ، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ جس طرح بچے، چھوٹے بچے 10 سال 8 سال کے بچے ان کی ساری باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو اب آگے تک جانا چاہیے تاکہ پاکستان بھی ایک خود مختار اور ایک آزاد ملک لگے. ہم اس طرح کا ملک نہ ہوئے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ سے لگے کہ نہ کبھی الیکشن صحیح ہوئے، نہ ہماری جوڈیشری ٹھیک ہوئے، کہ ہمارا کوئی ادارہ ہی ٹھیک نہ ہو. تو اللہ کرے، بڑی دعا ہے. پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہوئے. کل پاکستان کی بنی ہوئی چیز لیتے تھے، انہوں نے آج تک ان کا لیول ہی فرق تھا پاکستانی ہونے کا. اور وہ 23 مارچ جب 1940 میں جو ہوا تھا مینار پاکستان پہ، وہ وہاں شامل تھے اس میں. تو میری والدہ بھی بہت ایکٹیوسٹ تھی اس لحاظ سے. تو ہمارے اندر تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید انہی کی کوئی ہے کہ آج عمران خان نے ادھر تک پہنچے. کہیں پہ کوئی ان میں ایسی چیز نہیں تھی. بڑے پاکستانی تھے، عاجز تھے اور بڑے سادہ لوگ تھے، بڑے اچھے تھے. میرے والد نے بہت تعلیم تب باہر سے پڑھ کے آئے تھے، لیکن اتنی پاکستانیت تھی، وہ کہتے تھے کہ کبھی ڈالر کمانے باہر جانا ہی نہیں چاہیے. ان کو ہمیشہ ان چیزوں سے، وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے تھے. تو شاید انہی کی وجہ سے آج عمران خان نے یہاں تک لے کر. عمران خان نے پہلے شلوار قمیض شروع کری، جوتا بھی پاکستانی، کپڑے بھی پاکستانی. نہ ان کو ان چیزوں میں کوئی سمجھتے تھے کہ فخر ہے کہ آپ کیسے کتنی برانڈڈ چیزیں پہنے. انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھا تاکہ لوگ جو ملک کے نوجوان ہیں ان کو دیکھ کے اس چیز سے سبق لیں.